الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا دن یوم جمہوریہ جو پورے ملک کے اندر پورے جوش و خروش کے ساتھ قومی سطح کے اوپر منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 2 دن قومی تہوار کے طور پر سرکاری اور عوامی سطح کے اوپر منائے جاتے ہیں۔ پہلا دن یوم آزادی کا، جس کو انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن کہا جاتا ہے، وہ 15 اگست کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ہمارے ملک کے اس دھرتی کے عظیم سپوتوں نے ایک طویل اور مسلسل جدوجہد آزادی کے بعد اپنے خونی قربانیوں کے بعد اپنے وطن عزیز کو انگریزوں کے پنجے جبر و استبداد سے آزاد کرایا تھا۔ آزادی کے بعد ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہوا، اور اس ملک کے باشندوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد ملک کو چلانے کے لیے، ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایک دستور اور آئین کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت کے اندر ایک 7 رکنی دستور ساز کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے تقریباً 3 سال کے اندر ایک عظیم دستور ہند، ہمارے ملک کا سنویدھان مرتب کر کے پیش کیا، اور 24 جنوری 1950 کو اپنے ملک کا دستور مرتب کر کے دستور سازوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور دستور سازی کا کام مکمل ہو گیا۔ اور 26 جنوری 1950 سے ہمارے ملک کا دستور نافذ العمل ہو گیا، اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک، اور ایسا جمہوری ملک، ایک عظیم جمہوری ملک کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ ہم آج کے دن اور ہمارے ملک کے تمام شہری اور تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت آج کے دن کو بہت ہی خوشی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ اور آج کا دن جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، جتنا بھی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جائے، وہ کم ہے، کیونکہ آج ہی کے دن ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا۔ جمہوری ملک، جمہوری نظام کسے کہتے ہیں؟ جمہوری نظام کہتے ہیں کہ عوام کے ذریعے، عوام کی حکومت، اور عوام کے ذریعے چنی جائے، منتخب کی جائے، اور عوام کے اوپر حکومت کی جائے۔ عوام ہی حکومت بناتے ہیں، اور اپنے لیے ہی بناتے ہیں، اور اپنے اوپر حکمرانی کے لیے بناتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے باشندوں کو یہ ادھیکار ملا کہ ہم اپنے ذریعے سے، اپنی مرضی سے، آزادی رائے کے ساتھ اپنے نمائندے منتخب کریں، اور ان کے ذریعے سے حکومت کا نظام چلائیں، اور ملک کے اندر امن و انصاف کو قائم کریں، رواداری اور مساوات کو فروغ دیں۔ 1950 سے لے کر آج تک ہمارا جمہوری سفر چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ آج کے دن ہم ہمارے
دستور ہند جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم دستور ہے، اس دستور کے اوپر جو ابتدائیہ لکھا ہوا، جو دیباچہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس پہ جو دستور ساز کمیٹیوں نے اس کے اوپر جو ابتدائیہ لکھا ہے، اس کو ہم غور سے سن لیں اور آج کے دن یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے دستور کے اندر جو کچھ اختیارات اور جو ادھیکار ہمیں دیا گیا ہے، ہم دستور کے دیے ہوئے اختیارات کو، اپنے ادھیکار کا تحفظ کریں گے اور اپنے ملک کی اور اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں گے۔ یہ عہد لے کر یہاں سے اٹھیں، غور سے سنیں۔ جو ہمارے ملک کے دستور اور آئین کے ابتدائیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماج وادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادت، انفرادی تشخص و احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ یہ دستور ہند کے ابتدائیہ اس کے سر ورق یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس کے ہر لفظ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا دستور ہمیں اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے، مذہب کی آزادی دیتا ہے اور مذہبی اداروں کو قائم کرنا اور مذہب کی تعلیمات کو فروغ دینا، اشاعت کرنا، اس کا ادھیکار اور اختیار اس ملک کے اندر رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا، سب سے معزز شہری ہے، وہ صدر جمہوریہ ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کا جو حقوق ہیں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، وہی حقوق ایک اپنے ملک کا مزدور سے اور کمزور سے کمزور باشندہ، اس کو بھی وہی حق حاصل ہے۔ جس طرح صدر جمہوریہ کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح اپنے ملک کے سب سے چھوٹا، سب سے کمزور شہری جو مزدور ہے، اس کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ یہ ہے مساوات جو ہمارے دستور ہند کی اصل روح ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام کا جو سفر چل رہا ہے، ابھی چند سالوں سے جو دور چل رہا ہے، ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے ہماری جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے دستور کے تحفظ کا، دستور کی حفاظت کی حلف لی تھی ایوان کے اندر، انہی لوگوں کے ذریعے سے دستور کے خلاف اور آئین کے خلاف ایسے ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا دستور اور آئین اور اس کا تحفظ خطرے کے اندر پڑ گیا ہے۔ آج ہندوستان کے باشندوں کی اور تمام شہریوں کی بلا تفریق مذہب و ملت یہ فرض بنتا ہے کہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ ایک نیا عزم لے کر اٹھے اور یہ عہد لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہمارے دستور کے اوپر، ہمارے دستور کے تحفظ اور بقا کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ان خطرات کو ہم دور کرنے کے لیے ایک ہو کر، ایک صف میں متحد ہو کر لڑیں گے اور کوشش کریں گے، اور ایسے لوگوں سے جن کے ذریعے سے ہمارے ملک کے دستور کا احترام اور تحفظ خطرے میں ہے، ایسے لوگوں سے ہم نجات حاصل کریں گے اور اپنے ایسے نمائندے منتخب کر کے ایوان کے اندر بھیجیں گے جو اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے، ہمارے ملک کے دستور کے اوپر، یہاں کی جمہوریت کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان خطرات کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے، اور آج کے دن ہم یہ عہد لے کر اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے دستور اور ہمارے ملک کے اندر جو رواداری ہے، تہذیب ہے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے
اور ہمارے ملک اس کے آئین اور دستور کے تحفظ کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونے کی اور مل جل کر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جن لوگوں نے شرکت کی ابھی تک ہم سب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مدرسے کے بچوں کے پروگرام کو سنا۔ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ایسے پروگرام میں شریک ہوں اور اپنی تاریخ کو، اپنی قوم کی تاریخ کو، اپنے ملک کی آزادی اور جمہوریت کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارا ملک ہم سب کا ہے، ہر ایک کا اس کے اندر برابر حق ہے، ادھیکار ہے۔ ہم اپنے حق ہر ادھیکار کو جانیں اور سمجھیں، جبھی تو ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ جب ہم کو اپنے حقوق کے بارے میں خبر نہیں، اپنے ادھیکار اور اختیار کے بارے میں خبر نہیں، تو ہم اپنے حقوق کے لیے کیسے لڑیں گے؟ اس لیے عوامی سطح پر عام لوگوں کو بھی اس کی چنتا کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی جمہوریت کو، اس کے آئین اور دستور کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے اور ہمارا ملک ہمیشہ شاد اور آباد رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اب میں لاسٹ پروگرام بچہ ہے، بچے کا